بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 2022 بھی گزرتا جا رہا ہے مگر پاکستان میں شفاف انتخابات کا خواب اب بھی خواب ہی ہے۔ آج بھی کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہ متنازع ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ریسنٹلی سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرتی ہے، مگر مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی بھی ان کی جیت کو جیت نہیں مان رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مخالفین تو الزامات لگاتے ہی ہیں اور پاکستان کی سیاست کا کسی حد تک یہ کلچر بھی ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی پر الزامات سنگین لگ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم اور جے یو آئی مار کٹائی، سیاسی انجینئرنگ جیسے الزامات لگا رہی ہے۔ سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ اگر ایسی ہی جیت لینی ہے تو اس جیت کا مزہ کیا جسے کوئی جیت مانے ہی نہ۔ دوسری طرف کے پی کے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے تنہا عوامی نیشنل پارٹی سے وہ سیٹ جیتی ہے جس پر عوامی نیشنل پارٹی کو پوری پی ڈی ایم، جی ہاں پوری 12 جماعتوں کی سپورٹ حاصل تھی۔ مگر سب سے بڑا مارکا ہوگا پنجاب میں، جس میں 1-2 نہیں بلکہ پورے 12 اضلاع میں الیکشن ہونے والے۔ پنجاب میں الیکشنز کا ٹرینڈ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہاں کون جیتے گا، کون ہارے گا، ان انتخابات کا کیا ٹیمپریچر ہوگا، یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پینلسٹ سے۔ تینوں پینلسٹ ہمیں تینوں لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی سے جوائن کرنے والے ہیں اب سے تھوڑی دیر میں۔ سب سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب ہیں، پی ایم ایل این کی ریپرزنٹیشن کریں گے فرام دا گورنمنٹ بینچز آف کورس۔ مجھے جوائن کریں گے جی عثمان سعید بصرہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے آف کورس فرام دا اپوزیشن بینچز۔ اخنزادہ چٹان صاحب میرے ساتھ ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے اگین فرام دا گورنمنٹ بینچز۔ جیسے ہی تینوں مہمان ہم سے مل جائیں گے ہم بالکل آپ کو ان سے روبرو کرائیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو باقاعدہ طور پر کوسچن اینڈ آنسرز کا سیشن کا آغاز کریں گے۔ ول بی بیک ان اے منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور اس وقت سیدھی بات زون میں ہمیں 2 بہت ہی انمول مہمانوں نے جوائن کیا ہے۔ ایک تو نیشنل اسمبلی کے سیشن سے آ رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، گورنمنٹ بینچ سے۔ السلام علیکم، دیر آئید درست آئید۔ دوسری طرف عثمان سعید بصرہ صاحب ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی دیر سے آئے ہیں، اپوزیشن میں ہونے کے باوجود دیر سے آئے ہیں، لیکن یہ کیونکہ پی ٹی آئی اپنے اوپر کبھی کوئی الزام نہیں لیتی، نہ مہنگائی انہوں نے کی ہے نہ معیشت انہوں نے برباد کی ہے، لیٹ بھی یہ لاہور کی ٹریفک کی وجہ سے ہوئے ورنہ کبھی لیٹ نہیں آتے، لیکن سر مبارکباد تو بنتی ہے۔ لائٹر نوٹ پہ گفتگو ایک طرف، کانگریچولیشن، ہارٹیسٹ کانگریچولیشن اس لیے کیونکہ وہ جو آپ لوگوں نے سوات میں سیٹ جیتی ہے وہ مقابلہ تھا 12 جماعتیں ورسز تنہا پاکستان تحریک۔ اچھا چلے آپ کہہ رہے ہیں 14 لیکن میرے نالج کے حساب سے 12 پی ڈی ایم کی، تو اس کے لیے آپ کو مبارکباد قبول ہو، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ پنجاب میں بھی اسی قسم کی پرفارمنس دیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ خان صاحب نے اس کا نیریٹو بنانا شروع کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ابھی نے سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ کل کے تاریخ میں 2 الیکشنز ہوئے ہیں پاکستان کے اندر۔ ایک پاکستان کے اس حصے میں الیکشن ہوا ہے جس کو ہم نئے پاکستان سے تعبیر کرتے ہیں، جس کا نام کے پی کے ہے۔ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ پاکستان ورسز دا ریسٹ آف دا امریکن الائنس جو وہ الیکشن لڑ رہا تھا۔ 14 امریکی جماعتوں کو پاکستان تحریک انصاف نے بدترین شکست دی اور انہی جماعتوں کی سیٹ واپس لے لی۔ ایک بھی کمپلین 14 امریکی سپانسرڈ جماعتوں کی طرف سے نہیں ہے، نہ ریگنگ کی، نہ گالی کی، نہ گولی کی، نہ دھونس کی، نہ دھاندلی کی۔ یہ ہے نئے پاکستان کا الیکشن۔ ایک مبارک ہو، پرانا پاکستان میں الیکشن ہوا سندھ کے اندر، اس سے بدترین الیکشن ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں آپ کو از روح ایمان کہہ رہا ہوں، جہاں لاٹھی تھی، گولی تھی، گالی تھی، دھونس تھی، دھاندلی تھی۔ ایک طرف سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک ڈپٹی کمشنر کو مار رہی ہے پولیس مار رہی ہے لوگوں کو، لوگ گلے پڑے ہیں رینجرز مار رہی ہے لوگوں کو، اور حتیٰ کہ یہ ہوا کہ آپ نے ویڈیوز دیکھیں، ناکام نکما الیکشن کمیشن جس کی نظر پہ، کانوں پہ اور آنکھوں پہ ایلفی پڑ گئی تھی، اس نے دیکھا نہیں کہ کل وہاں پہ اغوا کیے گئے آپ کے پولنگ سٹاف کو، کل وہاں پہ اٹھائے گئے آپ کے ڈبے، کل وہاں پہ لگی موریں، کل اس ساری بدترین فاشسٹ قسم کی پریکٹس کے بعد بھی وہ جو کہتے تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو انہوں نے کل پاکستان کے سندھ کے لوگوں سے انتقام لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلے جو اصل بات ہے وہ کرنے کی یہ ہے کہ اگر اس پاکستان کے اندر یہ الیکشن کمیشن جو اربوں روپے میرے اور آپ کے غریب پاکستانی کو ٹیکس کے ہڑپ کرتا ہے تنخواہوں کی صورت میں، مراعات کی صورت میں، 5 سال میں 4.5 الیکشن نہیں کروا سکتا، وہ ایک تعلقے کا الیکشن فیئر نہیں کرا سکا، وہ ایک یونین کونسل کا الیکشن فیئر نہیں کرا سکا، وہ ایک یو سی کے 10ویں حصے کا الیکشن فیئر نہیں کرا سکا۔ وہاں پر تو ٹھیک ہو گیا نا الیکشن؟ کہاں پہ؟
سبات میں وہاں پر تو آپ خوش ہیں نا، آپ جیت گئے؟ نہیں جیتے نہیں، دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی بات کہ 14 امریکی سپانسرڈ پارٹیوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ وہاں پہ یہ پرابلم آئی. مجھے ایک ویڈیو دکھا دیجئے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے، جہاں آپ جیت جاتے ہیں وہاں پر آپ نہیں مانیں گے نا. میں آپ کو بتاؤں پنجاب کے لیے، نہیں پنجاب کے لیے کیا نیریٹو ہے، میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتی ہوں سر، آپ ہی سے سنوں گی نا بعد میں. ذرا شارٹ سنوائیے، عمران خان صاحب کا نیریٹو تو سن لینا پنجاب کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. بھئی عمران خان صاحب کھلم کھلا جو پنجاب کے اندر انتخابات ہونے ہیں 17 جولائی کو جو بائی الیکشنز ہونے ہیں 1 2 نہیں 20 اضلاع پہ، اس حوالے سے عمران خان صاحب کیا نریشن بلڈنگ کر رہے ہیں. پتہ نہیں اپنی شکست کو دیکھ کے نریشن بلڈنگ کر رہے ہیں یا واقعی ان کو کہیں سے خبر آئی ہے. ذرا سنوائیے جی. الیکشن ایک طرح جیت سکتے ہیں کیونکہ ساری عوام آج ان کے خلاف ہے، آج آپ کے ساتھ ہے. الیکشن صرف جیت سکتے ہیں امپائر ساتھ ملا کے، اور ہم نے ان کو شکست دینی ہے اس کے باوجود کہ امپائر اس کے ساتھ ہے. ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ کون کون ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پیسہ بھی چل رہا ہے. لیکن آپ نے اپنے جذبے اور جنون سے ڈور ٹو ڈور جا کے اپنی قوم کو جگانا ہے. امپائروں کے باوجود ہم نے امریکوں کے غلاموں کو، ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو انشاءاللہ ہم نے ہرانا ہے. جی عثمان بصری صاحب، جو امپائرز ہیں وہ صرف پنجاب میں اپوزیشن کے ساتھ مل کے کھیلیں گے، سبات میں ان کی رسائی نہیں ہوتی، سبات میں نہیں ایسا ہو سکتا تھا. اچھا ایک تو خان صاحب کی اس نیریٹو کے اندر وہ کل میرے خیال میں کیونکہ گرمی بھی کافی تھی ایک بات مس کر گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے غداروں کو نہیں کہا، میرے خیال میں انہوں نے اس میں مس کر گئے ہیں کہ انہوں نے کہا امریکہ کے حاشیہ برداروں کا ہے، غداروں کو نہیں کہا. ایک نیریٹو ہی نہیں ہے کہ حقیقت ہے پورے پاکستان کے اندر جو بالکل سر چڑھ کے بول رہی ہے. پاکستان کی آج یہاں پہ جو حکومت کے نام پہ سرکس لگی ہے، یہ ان غداروں اور امریکہ کے کاسا لیس کٹ پتلیوں کی حکومت ہے جو اپنے بچاؤ کے لیے ہر ممکن تدبیر کرتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جتنی بدترین پولیس گردی پنجاب کے اندر جاری ہے، وہ تمام پولیس کے امپائر جو ہیں وہ تو ملے ہوئے ہیں حمزہ اور اس کی ڈیفیکٹو گورنمنٹ کے ساتھ. آپ ہار رہے ہیں پنجاب میں؟ آپ سنیں، بالکل نہیں ہار رہے. یہ بالکل یہ کوئی نہ سمجھے. آج میں آپ کے شو میں آپ کو نوٹ کروا کے جا رہا ہوں، جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک لاہور کے جو امپائر ہیں ان کو ساتھ ملا لے گا اور وہ ادھر اپنا بھکر کے دریا خان کے امپائروں کو ساتھ ملا لے گا، ان کی ہم وہ درگت بنائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ وجہ ہمیں نظر آ گئی، ہمیں کیوں نظر آ گیا؟ ہمیں نظر آیا کل سندھ کے اندر بدترین ریاستی غنڈہ گردی جبر کے باوجود آج ٹیلی ویژن کہہ رہا ہے کہ جی وہاں بھی الیکشن ہوئے. جو ہوا سب نے دیکھا. میں پوچھ لیتی ہوں، وہ سندھ کی جماعت والے آ گئے ہیں، مجھے اپنا بتائیں آپ ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو کیسے پتہ چل گیا کہ پنجاب میں امپائر مل رہے ہیں، وہ امپائر جو سبات میں نہیں ملے تھے؟ ہم یہ بتا رہے ہیں امپائر بھی مل جائیں، امپائر بھی مل رہے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کے لوگ جو کسی صورت امریکی غداروں کو قبول کرنے کو راضی نہیں، ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست دیں گے. اوکے شکست دیں گے. بھئی پنجاب میں تو جیت رہے ہیں، یہ پنجاب والوں کے پاس بھی آتی ہے. علی غور بلوچ صاحب آپ نے سن لیا، لیکن میں چٹان صاحب کو شامل کر لوں. چٹان صاحب بہت بہت شکریہ آنے کا. میری تو خواہش تھی میں آپ سے شو کا آغاز کرتی کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں، آپ کو بھی بہت 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 مبارکباد، تہہ دل سے مبارکباد کہ آپ نے کلین سویپ کیا ہے ان انتخابات میں جو سندھ کے 14 اضلاع میں ہوئے. لیکن یہ کیسی جیت ہے جس کو کوئی جیت نہیں مان رہا؟ عثمان بصری صاحب اس کو جیت نہیں مان رہے، پی ٹی آئی اس کو جیت نہیں مان رہی. چلیں یہ تو چھوڑے نا، ان کو چھوڑے، یہ تو آپ کے بہت ہی پرانے مخالفین ہیں. وہ جو تازہ آپ کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے، ایم کیو ایم اس کو جیت نہیں مان رہی، جے یو آئی اس کو جیت نہیں مان رہی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے خلاف اب سڑکوں پر آنے والے ہیں. اٹ از ناٹ کمنگ ایزی فار یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی پی ٹی آئی کو تو 2018 کا الیکشن جو ہوا تھا وہ صرف صاف اور شفاف نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہے. اور خود یہ بھول جاتے ہیں کہ کشمیر میں ان لوگوں نے کیا کیا، کس طریقے سے الیکشن لڑا. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے گلگت بلتستان میں کس طرح کا الیکشن لڑا. یہ لوگ بھول جاتے ہیں ڈیسکا کا رپورٹ ابھی آ چکا ہے، ابھی تازی تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا ہے کہ ڈیسکا کا رپورٹ
ساری دنیا کے سامنے ہے اور سارے لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح کے ڈی پی او کے دفتر میں 3-3 لاکھ روپے بانٹے جا رہے تھے اور کن کن نے سرکاری عملے کو اٹھا کے کہاں کہاں پر لے گئے اور وہاں پہ کیسے کیسے طریقے سے رزلٹ کو چینج کیا. وہ ساری سب کچھ اس کو یہ لوگ داندلی نہیں سمجھتے ہیں. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے تو یہ الیکشن تھا, یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ گاؤں کے اور دیہات کا الیکشن ہے اور اس طریقے کا الیکشن ہے. اس میں بہت سارے پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں. اگر اس میں 4-5-6 پولنگ اسٹیشن میں کچھ ناخوشگوار واقعات ہو گئے ہیں تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے. اور مجھے بتائے اس سے پہلے کے پی کے کا جو الیکشن ہوا تھا کیا اس میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئی تھی. لیکن انتظامیہ کی طرف سے, لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے, لیکن پہلے جو لوگ الیکشن میں ماحول بناتے تھے اس طرح کا کوئی عمل دخل نہیں ہوا ہے. الیکشن میں کوئی ریاستی مشینری کا استعمال نہیں ہوا ہے. جس طرح کے پی کے الیکشن میں بار بار عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نوٹس پہ نوٹس بیچتے تھے اور وہ خلاف ورزی پہ خلاف ورزیاں کرتے تھے اور ان کے کتنے وزراؤں کو الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس ملے تھے. بذات خود محترم عمران نیازی صاحب کو جو اس وقت پہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا اس کو کتنے نوٹسز مل چکے تھے. تو اس طرح کا سندھ میں کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے اور دوسرے الیکشنوں کے بنسبت بہت اچھی الیکشن سندھ میں ہوئی ہے. اچھا آپ گلدستہ لے کے بولو گا. ایک چیز کا میں وضاحت کروں, ایک چیز کا بصرہ آپ عثمان آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں ایڈوکیٹ ہوں, میں وکیل ہوں, میں بہت پڑھا لکھا ہوں. تو میں ہنسوں بھی نا. اگر آپ پڑھے لکھے واقعی ہیں, اگر آپ وکیل ہیں تو جس طرح میں آپ کو توجہ سے سن رہا تھا, جس طرح خاموشی سے سن رہا تھا, تو آپ بھی مجھے خاموشی سے سنیں. ہاں اگر آپ نہیں نہیں کر سکیں گے, یہ کہہ رہے تھے کہ میں پھولوں کا گلدستہ لاؤں گا, لیکن یہ بات ٹھیک ہے سب اپنی باری پہ بولیں. جی چٹان بھائی مکمل کریں, مجھے آگے ایک بات میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہ بار بار کہتے ہیں امریکن غلام, امریکن غلام. بھائی امریکہ یہ اسٹیٹ بینک آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کے قبضے میں دیا, آپ لوگ آزاد ہیں, ہم غلام ہیں. کشمیر پہ آپ لوگ آ گئے, یہاں پہ باجے گاجے سارے ناچ رہے تھے. بھائی کیوں ناچ رہے ہو؟ ناچنے کو دل کیا ہے؟ نہیں ہم نے دوسرا ورلڈ کپ جیت لیا. بھائی اس ورلڈ کپ کا نام کیا ہے؟ ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا. کس طرح حل کر دیا امریکہ کے کہنے پہ؟ وہ سارے قوم نے دیکھ لیا. ایک یہودی کے لیے برطانیہ میں آپ کا لیڈر کمپین کر رہے ہیں, آپ آزاد, ہم غلام, ہم اسرائیلی, ہم امریکن ایجنٹ. آپ سنیں, توجہ سے سنیں. شمسی ایئر بیس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کس نے خالی کروا دیا؟ ہم نے. شہباز ایئر بیس کس نے خالی کروا دیا؟ ہم نے. 9 مہینے تک پر نیٹو کانوائی پہ پابندی کس نے لگائی؟ ہم نے. گوادر پہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا؟ ہم نے. ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کس نے کیا؟ ہم نے. ایٹمی ہتھیار کا شروعات کس نے کیا؟ ہم نے. ایٹمی دھماکہ کس نے کیا؟ نواز شریف صاحب نے. اب ہم سارے امریکن غلام ہو گئے اور جس کے بچے ہر مہینے نہیں دوسرے مہینے اپنے ماں کے ساتھ اسرائیل جاتے ہیں, ان کا ویزے آپ چیک کریں, ان کے اولادوں کے پاسپورٹ آپ چیک کریں. اب وہ غلام نہیں ہے, ہم امریکن غلام ہیں. یہ بہت مزہ کا خیز بات ہے. اصل میں حقیقت کیا ہے؟ ان کے کارکردگی نہیں ہے. عثمان بصرہ مجھے بتائے نا 4 سال ان لوگوں کا حکومت ہوا, انہوں نے کیا کیا اس قوم کے لیے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ امریکن غلامی اور یہ ذہن غلامی, بھائی اس سے کام نہیں چلے گا. لوگوں کے سامنے اپنا کارکردگی رکھے. 4 سال حکومت میں رہے ہیں آپ. اقتدار میں آنے سے پہلے قوم کو مینیفیسٹو دیا تھا, آپ نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کرپشن کے خاتمے کا. ابھی گوگی فراگوگی کا اور خاتون اول کے جو کیسز سامنے آ رہی ہیں, کیا آپ لوگوں کا 140 کیسز آ رہے ہیں نا, آپ متحدہ حکومت میں ہیں, روزگار نہیں, کیس پوچھ رہے ہیں کہاں پہ آ رہے ہیں. ایک منٹ مجھے نون لیگ کو شامل کرنے دیں. لیٹس ڈو دا شو ان اے ویری سول وے. پیپلز پارٹی کا موقف ابھی کے لیے آ گیا. آپ کے لیے بھی مبارکباد ہے گوہر بلوچ صاحب, السلام علیکم, بہت شکریہ. ان کو خاموشی سے سننے کے لیے بھی شکریہ, شو میں آنے کے لیے بھی شکریہ. تو اس لیے میں نے زبردستی کی ایک مبارکباد ڈھونڈی آپ کے لیے, کیونکہ الیکشن کی تو ابھی نہیں ہے مبارکباد میرے پاس کوئی, لیکن یہ مبارکباد ہے کہ بھئی وہ ڈار صاحب آ رہے ہیں ڈالر کو سنبھالا دینے کے لیے. آپ کی تجربہ کاری, ایکسپیرینس کی, ابھی تک میں کیا بات کروں سر, کہ جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں بجلی مہنگی, لوڈ شیڈنگ اور زیادہ, ٹیکسز وہ بھی لگ گئے. تو سر اتنی تجربہ کاری کا کیا فائدہ؟
ایک تو بینچ میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے بریک لینی ہے تو پہلے بریک لے لیں، کیونکہ میں 2 سیکنڈ کے لیے تو بات نہیں کروں گا. اگر باقی 15 منٹ کریں گے تو پھر 10-12 منٹ تو میں بھی بات کروں گا. نہیں آپ کو دوسری میری گزارش یہ ہے کہ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ میں نے کسی کے پروگرام میں خاموشی کے ساتھ، میری عادت ہے ہر کسی کا موقف سنتا ہوں، لیکن کوئی اگر بدتمیزی کرتا رہے بار بار، کبھی کہہ لگائے، کبھی ہنسے، ہم کیا کریں، ہمارے والدین نے ہماری ایسی تربیت نہیں کی ہے. تو کائنڈلی آپ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں، یا آپ ان کے ساتھ 1-on-1 کر لیا کریں، یا ان کو تھوڑا سمجھا دیا کریں، اپنا موقف ضرور دیں، لیکن جب دوسرے بول رہے ہو تو بدتمیزی نہ کیا کریں. یہ میری ان سے گزارش ہے آپ کی وساطت کے ساتھ. باری پر بولیں گے. چلیں اب میرے سوال کا جواب. دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی میں نے محترم کی کافی باتیں سنی ہیں، تو ظاہر ہے میں بالکل ان کو پہلے ان کی باتوں پر رپلائی کروں گا، آپ کی بات کا بھی جواب ضرور دوں گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک انہوں نے لفظ ایڈ کیا کہ وہ غدار والا، امریکہ والا. بھائی جب عمران احمد نیازی اس وقت کا سلیکٹڈ پرائم منسٹر، جب وہ ٹرمپ کے جوتے پالش کرنے گیا تھا، اس وقت تو امریکہ زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. جب ادھر بیٹھ کر اپنی ماں دھرتی کا سودا کر دیا کشمیر کا، اور ان کو حصہ ڈکلیئر کروا دیا انڈیا کا، وہ دوسروں کو غدار کے مطلب ہے کہ وہ خطاب دیتا ہے غدار ہے. جس طرح کہ ابھی میرا بھائی بتا رہا تھا کہ پورا ملک آپ نے IMF کے سامنے گروی رکھ دیا، اور ان سخت شرائط پر، ان ظالمانہ شرائط پر گروی رکھ دیا کہ شاید اس کے اثرات آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی IMF کے سامنے گروی رکھ دیا ہے. تو پھر بھی آپ دوسروں کو آ کر مطلب ہے غدار کہتے ہیں اور غداری کے نعرے لگاتے ہیں، دوسروں کو مطلب دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے کہنے کے اوپر ان کے مخالفین کو جیلوں میں بند کر دے، ان کے لگائے ہوئے الزامات پر 100% جو عمران احمد نیازی منہ سے بولتا جائے وہی فیصلے میں لکھتے جائیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان ٹھیک ہے. اور اگر ان کو وہ آئین توڑتے ہوئے، آئین کو چوری کرتے ہوئے، آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 5-0 سے فیصلہ دے دے تو سپریم کورٹ آف پاکستان بائسڈ ہے. اگر ان کے کہنے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ RTS سسٹم کے ذریعے الیکشن چروا کے ان کی گود میں ڈال دے تو پھر الیکشن کمیشن زندہ باد. اور اگر الیکشن کمیشن ان سے پوچھے کہ بھائی یہ اسرائیل اور انڈیا کے سے پیسے لا کر اپنے اکاؤنٹس میں تم نے کس طرح سے رکھے فارن فنڈنگ کیس میں، تو پھر یہ لائنوں میں کھڑے ہو کر ان کے اس وقت کے وزراء الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گالیاں دیں گے. ان کے نمائندے آ کر ٹاک شوز میں بیٹھ کر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جس طرح دے، ابھی کچھ دیر پہلے میں اور آپ مل کے گالی سن رہے تھے، اس طرح کی گالیاں ان کو دی جائیں گی. پھر اگر صحافی حق پہ لکھیں، ان کی بات مانیں، تو واہ جی واہ، ARY چینل کو چاہے وہ مطلب ہے کہ غیر قانونی طور پر جتنے مرضی رائٹس دے دیں اور فنڈ دے دیں، اور اربوں روپے پاکستان کے عوام کو جو ہیں وہ 80% خود کھا جائیں، باقی وہ چینل ARY کو کھلا دیں. اور اگر کوئی حق کی بات کرے تو بے شک شادی کے فنکشن بھی ہو تو صحافی کے منہ پر ان کے جو اس وقت کے وزیر اطلاعات و نشریات تھپڑ مار دیں، ان کی مرضی کی بات ہے. لوگوں کو پارکوں میں صحافیوں کو واک کرتے ہوئے ان کو گولیاں مار دیں، ٹاک شوز میں بیٹھ کر جوتے اوپر رکھ دیں، جو مرضی کریں، جنگل کا قانون ہے. جو ان کی زبان مطلب ہے کہ یہ پاکستان کو کس نیج پر لے کر جانا چاہتے تھے، یہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے تھے. یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، یہاں پر معاملات اس طرح چلتے ہیں، یہاں پر پارٹیاں توڑی اور بنائی جاتی ہیں، یہاں پر لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں، جس کا کہ 100% عمران احمد نیازی نے فائدہ اٹھایا. جس وقت جاوید ہاشمی جب ان کی پارٹی میں گیا تھا اور پھر جب ناراض ہو کر واپس آیا تھا تو اس نے جو باتیں کی ہیں وہ پورے پاکستان سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہیں. اس کے لیے چاہے ان چیزوں کو آج ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں کو پتہ ہے کہ 4 سال میں جو مہنگائی ہوئی ہے، ہاں جس وقت ہم نے پاکستان کا اقتدار چھوڑا تھا اس کا کمپیریزن ان کے 4 سال کے ساتھ ضرور کریں. جو ہمارا یہ سال کا جو بھی ہوگا، جب یہ ختم ہوگا اس کا بھی کمپیریزن ضرور کریں. باقی آپ کہہ رہے تھے کہ ایک
نیریٹو بنایا جا رہا ہے. لیکن آپ سوال کریں, چلے میں اس اچھا ایک سوال کر لیں. پتہ کیا, میں نے آپ کو پہلے اس لیے نہیں ٹوکا کہ آپ کہیں برا نہ مان جائیں کہ دیکھیں باقی سب کو بولنے دیا, مجھے نہیں. میں نے کہا چلے آپ کتھارسس کر لیں, آپ بھی دکھی ہیں, بھرے میں ہوں گے پچھلے 3.5 سال ان کی پرفارمنس سے. میں نے آپ کا دکھ سنا. لیکن سر آج کی ذرا بات کر لیں, پلیز الاؤ می ٹو آسک دس, کیونکہ آپ ابھی نیشنل اسمبلی سے آ رہے ہیں, اور ان تینوں جو میرے پاس پینل اس وقت موجود ہے اس میں آپ ہی ہیں جو اس وقت نیشنل اسمبلی کا حصہ ہیں ایکٹیولی. آج اسلم بھوتانی صاحب نیشنل اسمبلی میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو عمران خان کی حکومت میں بڑے خوش تھے, ٹھیک ہے عزت کا مسئلہ ہوا کرتا تھا لیکن ہمیں فنڈ وغیرہ ملا کرتے تھے. یہ حکومت ہمیں فنڈ نہیں دیتی, عزت بہت دیتی ہے. تو بھائی آپ فنڈ بھی تو دینا. یہ آپ کی صرف اور صرف جو حکومت ہے نا سر, وہ 2 ووٹس پر کھڑی ہے. ایک کا تو انتقال ہو گیا, اس کے اوپر اوبیسلی اب ظاہر بات ہے سب کو پتہ ہے اس بارے میں. اب ایسے بھوتانی صاحب ہی ہیں, یہ بھی اگر چلے گئے تو پھر پرابلم ہو جائے گی سر, آپ دونوں کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو جو ہے حکومت لی ہے, بالکل ہم پر تو پہلی انگلی یہ اٹھائی جاتی ہے کہ یہ جناب ان کو کیا ہو گیا ہے, ان کو تو فورن الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا, مقابلے میں کوئی امیدوار ہی نہیں, کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملنے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی سیاست کو سٹیک پہ لگا کے, اپنے ووٹ بینک کو سٹیک پر لگا کر ہم نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی ہے, تو ہم نے اسی لیے سنبھالی ہے کہ جس پاکستان کا معاشی طور پر اور کرپشن کے ذریعے معیشت خراب نہیں ہوئی تھی, اصل میں آج بھی اس خان کو اور اس انتشار خان کو NRO دیا گیا. NRO یہ دیا گیا ہے کہ حکومت تو اس سے لی گئی ہے, لیکن اس کے خلاف وہ ادارے جو ہمارے خلاف 90 دن کے ریمانڈ دیتے تھے, جس طرح سے ہمارے بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں بند کیا جاتا تھا, نہ چاہے توشہ خانہ یہ کھا جائیں, چاہے یہ فارن فنڈنگ کا کیس ان کے اوپر بنے اور اربوں روپے کھائیں, چاہے یہ BRT پشاور اور کرونا کا فنڈ اربوں روپے کا ہڑپ کر جائیں, رنگ روڈ کے ان کے پاس سکینڈل آئیں گے, لیکن ان کے کسی کے خلاف وہ ادارے جو ہیں ادھر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف کیس نہیں بنائیں گے, چونکہ یہ انہوں نے NRO لیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے. اور اس NRO کے آج بھی یہ لاڈلے اس سسٹم کے, اگر یہ چوری جو خان صاحب نے, دیکھیں شرم کی بات ہے, توشہ خانہ کے اور اتنی بھونڈی کرپشن کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو گوگی ہے وہ عمران کی اہلیہ کی فرنٹ پرسن 5 کیرٹ کی 5 کیرٹ کی PMLN یہ سمجھتی ہے کہ NRO مل گیا ہے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اس کے اوپر مجھے رسپانس لینا ہے ان کی متحدہ حکومت پیپلز پارٹی سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی, کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. عثمان سعید بصرہ پاکستان تحریک انصاف سے, خنزہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اینڈ آف کورس مجھے جوائن کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب PMLN سے. تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی. جی بصرہ صاحب, آپ لوگ کو تو NRO مل گیا, جاتے جاتے بھی آپ لوگوں نے NRO لے لیا اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا سب سے پہلے تو ویسے نیوز ہے. اچھا یہ ابھی میں نے اپنا اسٹاپ واچ آن کر لیا. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں میرے بھائیوں کو بڑا مجھ سے شکوہ ہے, میرے 2-3 شکوے بھی سن لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی بڑی بددیانتی ہے کہ حکومت کے 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں جماعت. دیکھیں نا, اگر میں کوئی غلط بات کروں تو مجھے پکڑیں. 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت کا حصہ ہیں, اور اپوزیشن سے آپ نے ایک بلایا. آگے سن تو نہیں, جب وہ دونوں ٹائم ڈیوائڈ کرتے ہیں, ابھی تک انہوں نے 26 منٹ لیے ہیں, مجھے 5 منٹ ملیں گے, تو یہ ایک تھوڑی سی غلط بات ہے. آگے آ جائیں. ان کو بڑا بجا طور پہ شکوہ ہے کہ ان کو غدار کیوں کہا جاتا ہے. اچھا ان کو غدار ہونے پہ مسئلہ نہیں ہے, کہلوانے پہ مسئلہ ہے. ہم آپ کو اس لیے غدار کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بہادر افواج کے DG ISPR نے بتایا کہ علی وزیر اور محسن داوڑ بھارت, افغانستان اور اسرائیل سے فنڈنگ لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ غدار ہیں. انہی 2 غداروں کے اوپر یہ حکومت ٹکی ہوئی ہے. اس لیے سائفر نے بتایا کہ آپ بھی ان کے ساتھ اب شامل ہیں, لہذا یہ غداروں کا گٹھ جوڑ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو مسئلہ ہے DG ISPR صاحب کو کہیں کہ آپ نے جن کو غدار کہا اور سائفر جن کو غدار کہہ رہا ہے ان کی حکومت بنی ہوئی ہے, اس لیے ہم اور پاکستان کی قوم آپ کو غدار کہنے میں حق بجانب ہے کہ آپ امریکی اور بھارت سے فنڈنگ لینے والے لوگوں سے اور NDS سے فنڈنگ لینے والے لوگوں سے کی میل سے بنی ہوئی ایک حکومت ہے جس کی سپرویژن ڈونلڈ لو کر رہا ہے. اس لیے آپ کو غدار کہتے ہیں تو آپ DG ISPR سے رجوع کریں, ہمیں نہ کہیں. اگلی بات میرے بھائی نے کہا جی انہوں نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا. میں ویسے آپ کو آئینہ دکھاؤں, آپ کو تو اس پہ ہنسی بھی نہیں آئے گی, میرے تو آپ کو ہنسنے پہ بھی مسئلہ ہے نا. جس ملک کے اندر پیٹرول 160 روپے بک رہا تھا, اس میں آپ کی نااہل, کرپٹ
اور میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے وہ آپ کو میں کیا کہوں کہ آپ کو کوئی فیل آئے, کیونکہ آپ کی فیلنگ ختم ہو گئی ہوئی ہے. نے آج 235 روپے میں بیچ رہی ہے لیکن اس کو شرم نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بتائیں عمران خان کیا کر رہا تھا. 50 روپے لیویز لگانے جا رہے ہیں 1 جولائی سے, یہ پیٹرول چلا جائے گا 300 کے اوپر, لیکن آپ کو کرنٹ لگائیں, جھٹکے لگائیں, آپ کا دماغ چلے, آپ کو پتہ چلے کہ عمران خان کیا کرتا تھا اور آپ کیا کرتے ہیں. آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پتہ ہے آپ کو آج کتنا ہے؟ تو اچھا ہے 47 بلین. مجھے بولنے دیں, دس از مائی ٹائم, 2 منٹ دیکھیں, 2 منٹ ابھی. چلے بول لیں. آپ میرے پیارے بھائی, آپ دونوں 14 جماعتیں, ڈونلڈ لو کی 14 جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں. آپ دونوں سے میں جو مین تو اصل میں آپ ہیں, آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیں کہ عمران خان کی حکومت جب وہ چھوڑ کے گیا 11 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, مالیاتی خسارہ ہم نے 0 کیا, 8 ملین پلس کیا. آج آپ کی حکومت پتہ کتنا ہے؟ 47 ارب ڈالر. آپ کو پتہ ہے انفلیشن آج کتنی ہے؟ 29%. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ کو سب معلوم ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک سائفر کے بعد غداروں کا ایک ٹولہ ہیں جو اس ملک کو NRO لینے کے بعد لوٹنے اور برباد کرنے آئے ہیں. تو اچھا ہے نا, آپ کو عوام ووٹ دے دے گی, وہ ٹائمر ان کے لیے تھا, میرے لیے نہیں تھا. سر میں تو اینکر ہوں, میں تو سوال کرنا ہے آپ سے. پوچھیے. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے ان کی پرفارمنس پہ. اب آپ الیکشن جیت جائیں گے, اب عوام تو آپ کی پالیسی سے خوش ہوں گی نا, انہوں نے تو خراب کر دی ساری پالیسی. میرا پاکستان ہے, جب میں یہ معاشی قتل و غارت گری دیکھتا ہوں, جب میں غداروں کو دیکھتا ہوں جو میرے ملک کے اوپر مسلط ہیں, میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اگر میں سیاسی بات کروں, مجھے لڈو بانٹنے چاہیے کہ یہ مارے جا رہے ہیں سیاسی طور پہ, لیکن آخر نہیں ایک بات ابھی 3 منٹ, آخری بات. یہ کہتے ہیں میں ہنستا کیوں ہوں, بھائی جان مجھے معاف کر دیں, آپ کی باتوں پہ تو رونا چاہیے, کسی بھی صاحب دل کو رونا چاہیے, پیٹنا چاہیے. لیکن ایک بات, ایک سن لیں, لیکن آپ میں بھی کوشش سن تو لیں میری بات, ایک بات تو سن لیں, 3 منٹ ہوئے نا, ایک بات تو سن لیں. آپ کو چاہیے میں بھی ہنسی پہ کنٹرول کروں گا, آپ بھی شگوفے بازی بند کریں, اور دونوں سے میں سوال کرتا ہوں, اگر آپ جواب دے دیں میں شو سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. سنیں یہ سوال سن لیں, اگر یہ میں اس شو سے اٹھ کے چلا جاؤں گا معافی مانگ کے, اگر یہ دونوں مجھے بتائیں کہ آج اسٹیٹ بینک کا گورنر کون ہے. اچھا جی چٹان صاحب, چلے پوچھ دیں. آپ بس مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے اسٹیٹ بینک گورنر کون ہے, اسٹیٹ بینک گورنر کون ہے, پوچھ لیں. میں اپنا شو کر لوں, تسی اپنا الگ ہی رن ڈاؤن لے آندے, تسی اپنا موقف دیتا ہوں, میں نے پلیز جواب لینے دے. جی چٹان صاحب, کیسے روکنا ہے آپ نے MQM کو؟ میں نے دیکھیے جی, ہم نے جو اتحاد کیا ہے وہ بہت بڑے مقصد کے لیے ہم نے کیا ہے. یہ اتحاد اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں توڑ سکتے ہیں ہم, اور ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ہم ایک دوسرے سے ناراض تھے. اگر ہم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, سارا پاکستان کے تمام تنظیمیں, چاہے وہ قوم پرست تنظیمیں ہیں, چاہے وہ نیشنل پالیٹکس کرتے ہیں, وہ بلوچستان سے ہیں, پختونخوا سے ہے, اگر ہم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہ اقتدار کے لیے نہیں, وہ ہم اسرائیل کے ایجنڈے کو ناکام کرنے کے لیے, وہ اس ملک کو اور اس ریاست کو تباہی سے بچانے کے لیے. اور اگر آپ کو میرے بات پہ کوئی شک ہے تو آج سے 20 سال پہلے حاکم سعید کا ویڈیو یوٹیوب پہ آپ نکالے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون پلانٹڈ ہوگا اور وہ کس طریقے سے ملک پہ مسلط ہوگا, اور وہ اس ملک کا بیڑا کس طرح بٹھائے گا, اور ایٹمی ہتھیار اسرائیل کے کہنے پہ کس طرح پاکستان سے لیا جائے گا. اگر اس پہ بھی آپ شک ہے تو آپ جا کے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں. یہ تو اس ملک کے خلاف ایک سازش ہو رہا تھا کہ پہلے IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا, پھر اس کا انحراف ہوا. کیا بین الاقوامی معاہدوں سے اس طرح کا انحراف کیا جاتا ہے؟ کیا ملک کو ایسے چلایا جاتا ہے کہ آپ باہر سے ایک چیز لاتے ہیں 500 روپے پہ اور وہ آپ ملک میں بیچتے ہیں 200 روپے پہ, اور جن پیسوں سے وہ چیز آپ باہر سے منگواتے ہیں تو وہ آپ کے قرض کا پیسہ ہے, وہ سود کا پیسہ ہے. میں عثمان بصرہ سے پوچھتا ہوں کہ عثمان بصرہ, آپ مجھے یہ بتائیں, میں بتاؤں گا کہ آپ کے معاشی حالات اتنے اچھے تھے, آپ کے معاشی حالات اتنے اچھے تھے, تو میرے بھائی مجھے یہ بتائے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے پاکستان پہ 21 ارب ڈالر کا قرضہ چڑھا ہے. اچھا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا نا میرے پاس, انفارچونیٹلی میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تینوں مہمانوں کا شکریہ, اور تینوں پارٹیز کو آل دا ویری بیسٹ فار دا بائی الیکشنز. لیٹ دا بیسٹ پارٹی ون. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.